آپ آج کل سنتے رہتے ہوں گے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو داریہ یا ملحد کا لفظ نہیں بولتے، ہوتے وہ ملحد ہیں، کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی میرا مذہب انسانیت ہے۔ یہ ساری اس ماحول کی باتیں ہیں۔ انسانیت کو مذہب کہنے والوں سے پوچھو کہ پوری کی پوری انسانیت مذہب ہے تو پھر انسانیت پہ کیوں رک گئے؟ حیوانیت کیوں نہیں مذہب؟ حیوان میں بھی تو جان ہے نا، اس بیچارے کا بھی زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے نا، اس بیچارے کو بھی حق حاصل ہے کہ اسے ڈنڈا کوئی نہ مارے، اس کو بھی طرح طرح کے کھانے کھلائے جائیں، اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ اس کی مرضی کا چارہ اس کو ملے، وہ بھی گنا اور گونگلو کھانا چاہتا ہوگا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوکھی بھوسی نہ کھانا چاہتا ہو، تو اس کے حقوق کہاں جائیں گے؟ کتے اور بلی کے حقوق کہاں جائیں گے؟ شیر اور چیتے کے حقوق کہاں جائیں گے؟ خنزیر اور ہاتھی کے حقوق کہاں جائیں گے؟ جنگل کے تمام جانوروں کے حقوق کہاں جائیں گے؟ سانپوں کے حقوق کہاں جائیں گے؟ یہ بھی مخلوق ہے، ان میں بھی جان ہے، ان میں روح ہے۔ تم نہ مانو کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، لیکن مخلوق تو یہ ہے نا، ان کے اندر جان تو ہے نا۔ تو پھر یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مخلوقات کے اندر کیٹاگریز بیان کی ہیں، دیکھیے ایک مخلوق ہوتی ہے جمادات، جیسے پتھر، ریت، مٹی، پہاڑ وغیرہ۔ ایک مخلوق ہوتی ہے نباتات، وہ اس سے بہتر ہے، وہ اگتی ہے، بڑھتی ہے، جیسے پودے ہوتے ہیں۔ ایک مخلوق ہوتی ہے حیوانات۔ یہ جمادات اور نباتات، ان میں فرق ہے، جمادات جمود میں ہیں، نباتات بڑھتے ہیں، اور حیوانات چلتے بھی ہیں، یہ ان سے بہتر ہے۔ اور حیوانات میں انسان جو عقل بھی رکھتا ہے۔ اب جب یہ کیٹیگریز اور یہ کیٹیگرائزیشن آپ نے مان لی اور ہے بھی ایسا ہی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب یہاں تک ہم انسان تک پہنچ چکے ہیں تو پھر جس طرح جمادادیت کوئی مذہب نہیں، اسی طرح نباتاتیت بھی کوئی مذہب نہیں، اسی طرح حیوانیت اور ڈنگریت بھی کوئی مذہب نہیں، اسی طرح پھر مان لو کہ انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں۔ جب تک اللہ کا دیا ہوا قانون نہیں مانو گے، مذہب کا اطلاق تمہارے اوپر نہیں ہو سکتا۔ صحیح انسان وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا قانون مانتا ہو، اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کی ضرورت میں آپ کو ٹیکنیکل مینول کے حوالے سے واضح کر چکا ہوں، اور معاشرے کے کسی نہ کسی قانون کی پابندی کے حوالے سے فقیر واضح کر چکا ہے۔ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اور جب ہم یہاں پہنچ گئے تو پھر آگے ہماری مانو۔ جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے نا تو اسلام کی پھر ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ اسلام کہتا ہے، انسان کہتا ہے کہ انسانوں میں اسلام ضروری ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے، ایک جگہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ جملہ باز اسلام کے نام لیوا بھی اپنی ماڈرن سوسائٹی میں بیٹھ کر یا کسی نہ کسی اہم عہدے پر بیٹھ کر جب بولتے ہیں تو ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ سونا آپ تو کم از کم اسلام کے نام لیوا ہو نا، تو قرآن کے اندر یہ آیتیں تمہیں یاد کرا کر صراط مستقیم کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرانا ہمارا حق ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا حق نہیں، ہمارے سے بڑھ کر تمہارا بھی حق ہے کہ ہم تمہیں صراط مستقیم دکھائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا ہم اس سے قبول نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی یہ قرآن ہے سر، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی اور دین، انسانیت وغیرہ، حیوانیت وغیرہ، ڈنگریت وغیرہ، پودویت وغیرہ کسی دین کا نام اپنے پاس گھڑ کے رکھ لو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔